صاحب میں اس ویڈیو کے جواب میں آپ سے کسی ویڈیو کا تقاضا نہیں کرتا، میں آپ سے گفتگو کا تقاضا کرتا ہوں۔ ہمت باندھیے، مجھے تو آپ نے جاہل قرار دے دیا، آپ کی نگاہوں میں میں جاہل ہوں، میرا علمی مبلغ ہی کوئی نہیں ہے، اور ایک آدمی جس کا علمی مبلغ کم ہو اس سے گفتگو کرنا تو کافی آسان ہوتا ہے، لہٰذا آپ باہر تشریف لائیے اور گفتگو کیجئے۔ چونکہ میرے اور آپ کے بیچ زمینی طور پر فاصلہ بہت ہے، اس لیے میں آپ کو آن لائن گفتگو کی دعوت دیتا ہوں، آن لائن مناظرے کی دعوت دیتا ہوں۔ مولوی اسلم صاحب ادھر بیٹھ کے آپ بڑی پھڑکے مار رہے ہیں اور سادات کرام کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ سیدوں کی مت ماری گئی ہے۔ مولوی صاحب آپ عمر میں ہم سے بڑے ہیں، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ الفاظ استعمال نہ کریں، لیکن ذہن میں رکھیں عزت اسی کی ہوگی جو مصطفیٰ کے خانوادے کی عزت کرے گا۔ اگر مصطفیٰ کے خانوادے کی عزت نہیں کرے گا تو وہ یہ مت سمجھے کہ اس کو عزت دی جائے گی، اس کو عزت نہیں دی جائے گی، اس کو اس کی اوقات دکھائی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا کہ مصطفیٰ کریم کے فرمان کے مطابق طول اہداء ثلاث ہے۔ یہ ہم نہیں کہیں گے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ تین میں سے کوئی ایک ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے خانوادے کی عزت نہ کرے، جو سادات کے بارے میں اٹھ کے کہے کہ ان کی مت ماری گئی ہے، ہم کہتے ہیں اس کی مت ماری گئی ہے۔ تو مولوی صاحب میں آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں، ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس چیلنج قبول کرنے کے لیے، اس کے بعد آپ نے جتنا ٹائم لینا ہوا آپ لے لیجئے گا، ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس، آپ چیلنج قبول کیجئے، اور چیلنج کن باتوں کا آپ یہ بھی سن لیجئے۔ آپ ہیں دجالی کے حامی بن کر سامنے آئے ہیں، سب سے پہلے آپ سے میری گفتگو ہوگی دجالی کے معاملات پر، اس کی غلطیوں پر، اس کی گستاخیوں پر، یہ سب سے پہلا عنوان ہے۔ دوسرا عنوان، آپ نے اپنی گفتگو میں امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ ان کے لیے کہا کہ یہ مکمل رفض اختیار کر چکے ہیں اور کفریات اختیار کر چکے ہیں۔ میں آپ کی زبان سے آپ کو سنانا چاہوں گا، آپ سنیے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کی مت ماری گئی ہے، مت ماری گئی ہے اس شخص کی، اور اس سے پتہ چلا مت ماری گئی ہے اور مکمل رفض میں جا چکا ہے اور کفریات اختیار کر چکا ہے۔ دوسرا عنوان یہ ہے کہ آپ نے امام حجت الاسلام کے لیے فرمایا کہ وہ مکمل رفض اور کفریات اختیار کر چکے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے امام حجت الاسلام کی گفتگو کو صریح کفر کہا۔ کفر نہیں مولوی اسلم صاحب، کبھی کہتے جی علمی باتیں ہیں، یہ واضح بات ہے، یہ بدیہی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کفر کیا ہوتا ہے اور صریح کفر کیا ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی سمجھاؤں گا کہ کفر کدھر جا رہا ہے۔ مولوی صاحب کیمرے کے سامنے بیٹھ کر آپ زور لگا سکتے ہیں اپنی لائبریری میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ اب سامنے آئیے، اب چھپیے گا نہیں، یہاں پر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو آنا پڑے، آپ اپنی لائبریری میں کیمرہ لگا لیجئے گا، انشاءاللہ رب العالمین زوم پہ یا کسی اور سافٹ ویئر ابھی بہت سے آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم آن لائن گفتگو کریں گے، اور ایک ہفتے کا میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے دجالی کی گستاخیوں، غلطیوں اور اس کے معاملات پہ گفتگو ہوگی۔ آپ نے دجالی کا دفاع کرنا ہے، میں نے اعتراض کرنا ہے۔ دوسرے مرحلے میں آپ نے امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کی گفتگو کو، ان کے نظریات کو، جن کو آپ مکمل رفض اور کفر اختیار کرنا اور صریح کفر، یہ چیزیں مولوی صاحب آپ نے ثابت کرنی ہیں۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جاہل کون ہے اور پڑھا لکھا کون ہے، کون خالی نام کے ساتھ بندیالوی لکھ کر وہ باتیں کرتا ہے جو صغرا اوسط کبرا والا بھی نہیں کرتا۔ صغرا اوسط کبرا والا بھی جانتا ہے کہ جب ہم رسم کرتے ہیں یا حد بیان کرتے ہیں تو جزئی حقیقی کی بیان کرتے ہیں، کلی کی بیان کرتے ہیں۔ حیرت ہے آپ پر، آپ کے علم پر، آپ کی عمر پر، آپ عجیب آدمی ہیں۔ آپ تو صغرا اوسط کبرا بھی آپ کو نئے سرے سے پڑھنی چاہیے، اور میں آپ کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ آپ سادات کی بے ادبی کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اگر وقت ہو تو تھوڑا وقت ہم سے لے لیں، انشاءاللہ آپ کو صغرا کی بھی تعلیم دیں گے، اوسط کی بھی تعلیم دیں گے، کبرا کی بھی تعلیم دیں گے،
اور عوارض اور معروضات اور رسم اور تعریف اور جزئی حقیقی اور نفس امر اور خارج، یہ سارے مسئلے انشاءاللہ آپ کو اس انداز میں سمجھا دیں گے کہ دوبارہ گفتگو میں آپ غلطی نہیں کریں گے۔ یہ دوسرا عنوان ہے۔ تیسرا عنوان ہے جو آپ نے مجھ پر فتویٰ لگایا۔ ایک چیز آپ نے میرے بارے میں کہا کہ میں آیہ قرآنیہ کے خلاف عقیدہ رکھتا ہوں، اس کا انکار کرتا ہوں۔ یہ آپ سن لیجئے آپ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ وہ شخص ہے جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کلم وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم، یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر ایک صحابی جنتی ہے، یعنی اس کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے خلاف عقیدہ بیان کر رہا ہے، یہ تو اس کی علم دانی ہے۔ تمہارا علمی معیار تو یہ ہے کہ کلم وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم، تو نے اس کا انکار کیا ہے۔ اس پہ گفتگو ہوگی۔ دوسرے، آپ نے مجھے تفضیلی ٹولے کا فرد قرار دیا۔ آپ سنیے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور جو تفضیلی گروپ جو اس وقت جس میں یہ چمن زمان بھی موجود ہے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ تیسرے، آپ نے میرے ایمان کو ختم، مجھے کافر قرار دیا۔ مولوی صاحب اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ میں آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں، ویڈیو کلپ بنائیے۔ مجھے آپ کے ویڈیو کلپ میں سے کسی اور بات کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف چیلنج قبول کرنے کے لیے ویڈیو کلپ بنائیے۔ اور ایک اور موضوع کو بھی شامل کرتے ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ فتویٰ وصفیہ اور فتویٰ شخصیہ یہ ایک چیز ہے، یہ فرق ہے۔ فتویٰ فقہیہ اور فتویٰ جزئیہ یہ ایک چیز ہے، یہ مختلف ہیں۔ اس پہ بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ آپ نے فتویٰ وصفیہ اور فتویٰ شخصیہ اس میں اتحاد اور عینیت ثابت کرنی ہے، اور میں آپ کو فرق بتاؤں گا، اصول افتاء سمجھاؤں گا کہ مولانا صاحب ایسے نہیں ہوتا۔ فتویٰ وصفیہ اور ہوتا ہے، فتویٰ شخصیہ اور ہوتا ہے، فتویٰ فقہیہ الگ ہے، فتویٰ جزیہ الگ ہے۔ تو یہ موضوعات میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ابھی آپ حوصلہ کریں گے، آپ ہمت باندھیں گے، کیونکہ مخاطب آپ نے بنایا ہے۔ میں تو اب تک احترام کرتا رہا، آپ کا نام لے کر آپ کو مخاطب نہیں بنایا تھا۔ آپ نے جو وہاں پر بولٹن کے اندر کنونشن کیا تھا اور ایک جاہلانہ اعلامیہ جاری کیا تھا، اس پر میں نے ایک کھلا خط تحریر کیا تھا۔ ابھی اس کا جواب آپ پر ادھار ہے، لیکن وہ زیادہ ادھار کی بات کریں گے تو آپ چکا نہیں سکیں گے، اس لیے آپ کے سامنے موضوعات رکھ دیے ہیں۔ ایک ہفتے کا مولوی اسلم بندیالی صاحب ٹائم ہے، ایک ہفتے کے اندر مناظرے کا چیلنج قبول کریں، انشاءاللہ آن لائن گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نے مناظرے کا چیلنج قبول نہیں کیا تو آپ کی ہار متصور ہوگی۔ مولوی اسلم بندیالی صاحب، نہ میری طرف سے کوئی نائب، نہ آپ کی طرف سے کوئی نائب، مخاطب آپ نے بنایا ہے۔ میں چاہتا تو میں پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کو جب آپ نے چیلنج کیا، میں اس وقت بھی جواب دے سکتا تھا، میں آپ کو سمجھا سکتا تھا، بتا سکتا تھا کہ آپ کی علمی اوقات کتنی ہے، آپ کی گفتگو سے واضح ہے، لیکن آپ نے مجھے مخاطب بنایا، اس لیے آپ گفتگو ہوگی میری اور آپ کی، نہ آپ کا نائب نہ میرا نائب۔ آپ اپنے ساتھ کسی اور کو رکھنا چاہیں، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو آپ کو اجازت ہے، لیکن گفتگو آپ کریں گے۔ ایک ہفتے کا آپ کے پاس وقت ہے، موضوعات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور اس کے بعد مناظرے کی تیاری کے لیے جتنا وقت آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ گفتگو آپ کریں گے، مناظرے کی جو ترتیب ہے موضوعات کی وہ بھی آپ کو بتا دی ہے انشاءاللہ رب العالمین۔ میرے اور مولوی اسلم بندیالی صاحب کے بیچ آن لائن گفتگو ہوگی، ایک ہفتے کا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین اہل سنت کے گلستان کو ہرا بھرا رکھے، آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔